سو سب سے پہلے مردوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی میرا دین کہاں تک مجھے اجازت دیتا ہے. اور اسی لیے اسلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ جو پہلی نظر ہے اگر آپ کی کہیں غلطی سے لوگ پڑ گئی ہے تو اس کے اوپر پکڑنی ہے, لیکن جب آپ کسی کو تاڑنا شروع کر دیتے ہیں دین یہ آپ قصوروار ہو رہے ہیں. اور وہ جو آیت ہے کہ ولا تقربوا الزنا, ڈو ناٹ گو نیئر زنا, یہ اس کی نفی ہے کہ آپ ایکچولی زنا کے قریب جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے زنا کر دیا, بٹ ناؤ دس از ون اسٹیپ کلوزر ٹو اٹ, رائٹ. اور پھر اس کے بعد جتنے جتنے اسٹیپس آپ قریب لیں گے تو یہ بھی گناہ والے اسٹیپس ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ پھر صرف وہ جو زنا ہوا تھا وہ برا ہے, وہ بھی برا ہے, اور یہ جو سے پہلے ہوا یہ بھی برا ہے. وہ زیادہ برا ہے, یہ کم برا ہے, لیکن بہرحال یعنی سنس دونوں ہی ہیں. بالکل. اور نظریں ابھی ہم لوگ اکثر بلکہ لوگ ماجرے سے ہوتے ہیں اچھا لڑکی کو دیکھنا, ٹھیک ہے باہر تو دیکھ رہے ہیں لیکن اپنے سیل فونس پہ جو دیکھ رہے ہیں, جی ٹھیک ہے. ہم جو آپ نے بات کی نا, آنکھوں کا جو اثر ہمارے دل اور دماغ پہ ہو جا رہا ہے وہ بہت پاورفل ہے. اینڈ دا کائنڈ آف کانٹینٹ وی کنزیوم, جو چیز ہم سنتے ہیں, گانے جس طرح کے سنتے ہیں, جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, جو ویژولس دیکھ رہے ہیں, اٹ ہیز اے سیریس قسم کا امپیکٹ ہمارے ڈیزائرز میں. سو اب بندہ رات کو بیٹھ کے نا اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہے, اب وہ صبح جب یونیورسٹی جا کے دیکھ رہا ہوتا کسی لڑکی کو تو کس نظر سے دیکھے گا؟ اس سے نظر نیچے کی بھی جائیں گی کہ نہیں جائیں گی؟ اس سے نظر نیچے نہیں کی جا سکتی. ایک تو اور دیکھیں نا عورت کی آبجیکٹیفیکیشن نکل جاتی ہے, بیکاز وین یو آر واچنگ کنٹینٹ لائک دس آپ یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ میری کلاس میں جو لڑکیاں پڑھتی ہیں کسی کی بہن ہے, کسی کی بیٹی ہے. آپ کو نا وہ ایک آبجیکٹ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے تھرو آؤٹ ویمن کی آبجیکٹیفیکیشن دیکھی ہے ان دا موویز اینڈ دا فلمز اینڈ دا کانٹینٹ اینڈ دا ڈانس ویڈیوز اینڈ دا یو نو. تو اس میں جب آبجیکٹیفیکیشن ہوئی ہے اور جس نگاہ سے آپ عورت کو دیکھ رہے ہو کہ یہ آپ کے پلیجر کو سیٹسفائی کرنے کی کوئی چیز ہے, تو پھر اوبیسلی جب آپ کا ریلیشن شپ بھی ہوگا آپ تو نہیں چاہتے کہ مجھے ایک اچھی سی بیوی چاہیے, آپ تو اپنے سمپل گریٹیفیکیشن کے لیے کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, وچ از اے ہیوج پرابلم. تو گائز ابھی ہم موو کرتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, وچ از نیوز آف دا ویک. جو ہمارے پاس خبر ہے یہ بیسکلی کراچی سے آ رہی ہے کہ جہاں پہ ٹین ایج گرل واز allegedly kidnapped in شاہ فیصل کالونی by a man who had befriended her while playing games with her online. اب یہ ایک ٹین ایج لڑکی ہے اور اس کے جو والد صاحب ہیں انہوں نے FIR درج کروائی ہے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ ایک عبداللہ نامی شخص ہے جس نے اس کے ساتھ وہ کوئی آن لائن گیمز وغیرہ کھیلا کرتے تھے, اور اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ وہ اس کو کڈنیپ کر کے لے گیا اینڈ آل آف دیٹ. سو یہ ہمارے پاس نیوز ہے, اینڈ کہتے ہیں کہ جی مے بی ہی ٹک ہر ٹو کویت فرام راولپنڈی, واللہ عالم. اب باقی ڈیٹیلز تو بعد میں چلیں گی. میں صرف اس پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ مرد اور عورت کا جو آپس میں فری مکسنگ والی بات ہے, اب دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں آن لائن گیمنگ میں ہوا ہے, لڑکی ٹین ایج لڑکی ہے کڈنیپ ہوگی. اب مجھے نہیں پتا اس نے کیا اس کو اسٹوری ڈالی ہوگی, کیا کہانی سنائی ہوگی, بٹ دس شوز یو آلسو دا ڈینجرز آف سوشل میڈیا ان ٹرمز آف دس ویری والیٹائل کائنڈ آف ٹاپک, کہ جہاں پہ لڑکا لڑکی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آپ کو لگتا ہے یار میں کون سا ان پرسن مل رہا ہوں, اس سے بات ہو رہی ہے, لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو خلوت ہے نا, خلوت وہ سوشل میڈیا پہ بھی اپلائی کرتی ہے. جیسے حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب بھی دو نامحرم ایک ساتھ ہوتے ہیں تو بیچ میں تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. تو اسی طرح سے آپ آن لائن ہیں, اب آن لائن آپ باتیں کر رہے ہیں, آہستہ آہستہ بات فرینکنیس کی طرف جاتی ہے, مزید آپ کے وہ جو ہے نا چاکے کھلنا شروع ہوتے ہیں, پھر آپ ایموجیز بھیج رہے ہیں, پھر پیار محبت ہو رہی ہے, کرتے کرتے کیا ہوتا ہے ایونچولی یو گیٹ ٹو دیٹ پوائنٹ. اور دیکھیں جس کی انٹینشن ہے, ہمیں تو نہیں پتا کہ بیہائنڈ دا اسکرین کون بیٹھا ہوا ہے, ہمیں نہیں پتا اس کا موٹیو کیا. اب ہو سکتا ہے یہ خبر کچھ اور نکلے کہ جی وہ دونوں مل کے بھاگے تھے, یا پھر ابھی اگر ان کے والد صاحب نے کوئی کڈنیپنگ کا کیس ڈالا ہوا تو بیبی اٹ از کڈنیپنگ, ہو نوز. regardless of whatever it is, it's dangerous, یعنی it's very dangerous. تو پیرنٹس کو اس بات پہ خاص طور پہ الرٹ ہونا چاہیے کہ بھئی ہمارے بچے جو ہیں وہ ایک تو ریئل ورلڈ میں بھی اور سائبر اسپیس میں بھی کیا کر رہے ہیں, اور اس ڈینجر کو دیکھنا. دیکھیں اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ ارلی میرجز کیوں انکریج کی گئی ہیں, تاکہ اس سے پہلے کہ بچہ بہت زیادہ اس چیز میں پڑ جائے اور اپنی ڈیزائر کو فلفل کرنے کے لیے کسی غیر شرعی راستے کو اختیار کرے, آپ پہلے اس کے لیے راستہ آسان کر دیں. اور پہلے سے بچے کے دماغ میں بھی ڈال سکتے ہیں کہ بیٹا انشاءاللہ ہم تمہاری شادی جو ہے نا اگلے سال پر یا اس کے اگلے سال جب آپ کہو گے انشاءاللہ تب کر دیں گے, تاکہ اس کو مینٹلی پتا ہو کہ بھئی میں کسی ڈائریکشن میں جا رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ مورل ٹیچنگ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو کیا دے رہے ہوتے ہیں. مطلب ہمارے پیرنٹس نے ایک حد پہ جا کے تو لمٹ لگا دی ہے کہ نہیں بیٹا یہ کام نہیں کرنا, کسی کے ساتھ بھاگنا نہیں ہے, کسی کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں کرنا. لیکن جو چیزیں جیسے ابھی آپ پہلے بات بھی کرتے تھے آپ بھائی, جو چیزیں اس کو فیول کر رہی ہیں اس پہ تو لمٹ نہیں لگائی. فار ایگزامپل بچے گھر میں کیا, وہی آپ والی بات آ جاتی ہے اسی پہ کہ کانٹینٹ کیا کنزیوم کر رہے ہیں, ڈراماز کیا دیکھ رہے ہیں, موویز کیا دیکھ رہے ہیں, اس میں تو بیسیکلی یہی کلچر تو نارملائز کیا جا رہا ہے نا. اب آپ پورا سال ایک بچہ اور بچی جو ہیں یا پوری ٹین ایج جنریشن آپ کی جو ہے وہ نارملائز ہوتا ہوا دیکھ رہی ہے کہ اچھا یار چلو کسی اسٹرینجر بندے سے بات چیت کر لینا, اس کو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بنا لینا, اس کے ساتھ مل لینا,
اس کے ساتھ دوستی یاری کر لینا یہ ایک نارمل چیز ہوتی ہے. اور فیملیز پورے مل کے بیٹھ کے ٹی وی شوز دیکھ رہے ہیں اگر ایسے, جس میں ان کے والد صاحب بھی شامل ہیں, ان کی مدر بھی شامل ہیں, سارے سبلنگ شامل ہیں, اور اس کو یہی محسوس ہو رہا ہے کہ یار ہم سب اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, تو دے آل اپروو آف واٹ از بینگ واچڈ آن دا ٹی وی. ٹھیک ہے, تو اگر میں یہ اپنی زندگی میں بھی کر لیتی ہوں تو اس میں کیا اتنی بڑی بات. یار میں نا آنیسٹلی بتاؤں, اس میں میرے ذہن میں بھی ایک بات ہے, وہ یہ کہ پیرنٹس نا, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ سوچتے نہیں ہیں. پیرنٹس ایکچولی میں نہیں سوچ رہے اس پرابلم کے بارے میں, ان کا دماغ جا ہی نہیں رہا یہاں پر. اینڈ دا مومنٹ دا کڈز مطلب او لیولز میں جاتے ہیں نا, ان کا سارا فوکس میرے بچے کی پڑھائی, اکیڈمی بھیج دو, یہ کر دو. ان کو ذہن میں یہ آ ہی نہیں رہا کہ باہر ہو کیا رہا ہے معاشرے میں. بیٹے سے, بچوں سے نا چیزیں چھین رہے, یہ نہیں کرنا, بس پڑھ لو, کمرے اس کو دے دیں گے, اب وہ کمرے میں جا کے پڑھائی کرے یا دنیا جہان کے جو مرضی کام کرے. میں کہتا ہوں اتنا نائیو نا پیرنٹس کو نہیں ہونا چاہیے کہ خدا کے واسطے آنکھیں کھولیں, زندگی میں پڑھائی نہیں رہے گی صرف. اس بچے کی باقی چیزوں میں مینٹل ہیلتھ, فزیکل ہیلتھ, اس کی باہر نکل کے کھیلتا کودتا ہے کہ نہیں کرتا کچھ, اس کے علاوہ کیا کرتا ہے, اس کے دوست کون ہیں, وہ کدھر اٹھتا بیٹھتا ہے. اکیڈمی میں جا کے, اللہ معاف کرے, ہم لوگ بھی شام میں اکیڈمی جاتے تھے. کون جاتا ہے اکیڈمی؟ پیرنٹس کا آپ اسکول نہیں جاتے, لوگ اسکول جاتے ہیں پھٹا مار کے اور چلے جاتے ہیں. اکیڈمی جاتے ہیں, شام میں ہم 4 گھنٹے آوارہ گردی ہیں, لڑکیوں کے ساتھ پھرنا یا لڑکے سنوکر یا جو بھی کھیلتے رہتے ہیں, فضول یہی کام ہوتے تھے. تو بھائی مطلب آئی جسٹ فیل کہ یہ جو پیرنٹس ہیں نا, ان کی لیک آف انڈرسٹینڈنگ آف واٹس ہیپننگ ان دا ریئل ورلڈ نا اتنی کام ہو چکی ہوئی ہے. ان کو پتہ ہے, مجھے بتائیں آج کل کتنے پیرنٹس کو پتہ ہے کہ جی آن لائن گیمنگ کرتے ہوئے آپ فورٹ نائٹ کھیل رہے ہیں, ساتھ چیٹنگ کس کے ساتھ ہو سکتی ہے, پتہ ہی نہیں ہے کہ چیٹنگ بھی ہو سکتی تھی. بچے مجھے لگتا ہے ابھی تک کافی سارے پیرنٹس کو سمجھ اچھا ویڈیو گیم بس چل رہی ہے جیسا پہلے زمانے کی ہوتی تھی. چیٹنگ والا کسی کو آئیڈیا نہیں ہے, اچھا یہ باتیں کیا کر رہے ہیں, کیا ہو کیا رہا ہے, ٹیٹرس کھیل رہے ہیں, اسپیس میٹرس کھیل رہے ہیں, میٹاورس آ رہا ہے, سیگا چل رہی ہے. بالکل. اچھا ایک سوال ہے آپ سے, مائنڈ نہ کیجیے گا. سوال یہ ہے کہ الزام یہ لگتا ہے کہ یار آپ لوگ نا بڑی مورل پولیسنگ کرتے ہیں یار, یعنی آپ یعنی ہر کسی کے اوپر کہتے ہیں کہ جی آپ ایسا نہیں کریں ویسا نہیں کریں. اب مطلب فار ایگزامپل آپ میں سے کوئی بھی کسی پارک میں گھوم رہا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ دیکھتی ہیں کہ ایک لڑکا لڑکی ہیں, او لیولز میں ہیں, اے لیولز میں, وہ ایک بینچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور عشق اور محبت کی باتیں کر رہے ہیں. کس طرح آپ کو پتہ ہے, کیونکہ آپ ان کے پاس سے گزرے تو آپ نے سن لیا ان کے منہ سے وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد. اب آپ کیا کریں گے وہاں پہ, ٹھیک ہے. اچھا اس میں بلکہ پہلے والی بات کہ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن مورل پولیسنگ, مطلب کیا ابھی ہم مورل پولیسنگ کر رہے ہیں, یہ مورل پولیسنگ ہے. سم مائٹ سے کہ یار آپ بڑا ہولیر دین دعویٰ ہو رہے ہو کہ جی آپ تو کہتے ہو کہ ایسے ویسے, تو مطلب ایک تو یہ مسئلہ. دوسرا پھر اب دیکھیں, آپ نے کہا کہ جی اگر ساری لڑکیاں نقاب کر لیں تو کیا ہوگا, ٹھیک ہے, تو اور لڑکوں کو آپ کہہ رہے ہو کہ آنکھیں نیچے کرو اپنی, تو یار آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے, پہلی بات وہ یہ سوال ہے نا. اور دوسرا سوال, میں نے ریسنٹلی بھی ایک دو ویڈیوز میری نظر سے گزرے جہاں پہ ایک ڈسکشن ہو رہی تھی پردے کے اوپر اور ماڈسٹی کے اوپر, حجاب کے اوپر. ایک ویڈیو میں تو یہ بات ہو رہی تھی کہ بھائی حجاب از اے چوائس, سو اٹس your choice whether you want to do it or you don't do it. You have no authority to tell me what I can or cannot do. پہلا سوال. ایک اور ویڈیو میں بات ہو رہی تھی, ایک پولیٹیشین کے ساتھ ڈسکشن چل رہا تھا, اور اس میں جو اینکر تھے وہ کہہ رہے تھے ان کو کہ اسٹیٹ کیسے لیجسلیٹ کرے گی کہ کوئی حجاب کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے, یا نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا, اسٹیٹ کا اس میں کیا رول ہے, آپ کیسے مورل پولیسنگ کر سکتے ہیں؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ دیکھیں اچھائیاں اور برائیاں جو ہوتی ہیں نا کسی بھی کنٹری میں, ان کو ڈیفائن کیا جاتا ہے, ان کا کوئی نہ کوئی اینکر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارا بھی ایک اینکر ہے جو کہ قرآن ہے اور حدیث ہے, سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے مطابق ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ اچھائیاں کیا ہیں اور برائیاں کیا ہیں, ٹھیک ہے. ایون آپ کے کنٹری میں کیوس سے بچانے کے لیے بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے ٹریفک قوانین موسٹ کامن ایگزامپل ہے, ٹھیک ہے. تو کیا ٹریفک قوانین کو آپ مورل پالیسنگ کہہ سکتے ہیں یا پالیسنگ کہہ سکتے ہیں؟ پولیسنگ کہہ سکتے ہیں, پالیسنگ کہہ سکتے ہیں نا آپ. وہ کس لیے, وہ ایک منظم نظام چلانے کے لیے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح نظام چلانے کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جن کو آپ وہ کر سکتے ہیں. موریلٹی کو جب کہ ڈیفائن کر دیا گیا آلریڈی قرآن و سنت میں, اس کو رائج کرنے کے لیے اگر آپ کچھ قوانین بنا دیتے ہیں, بلکہ ہم نے کیا بنانے ہیں, قرآن میں خود اس کا ذکر ہے, تو اس کو رائج کرنے کے لیے آپ جو چیزیں کرتے ہیں, میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بری بات. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, اور میں اس میں اضافہ کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم
رائٹ اینڈ رانگ کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں, یہ سب سے پہلا سوال ہے. ہاؤ آر وی ڈیفائننگ رائٹ اینڈ رانگ؟ اب ایک ہے کہ جی ہم اس کو اسلامکلی ڈیفائن کر رہے ہیں, ایک یہ سوال, ایک جواب یہ ہو سکتا ہے کہ جی ہم رائٹ اینڈ رانگ کو اسلامکلی ڈیفائن کرتے ہیں. ایک ہو سکتا ہے کہ نہیں, ہم خود ڈیفائن کرتے ہیں, ہم انسان بحیثیت انسان ہم خود ڈیفائن کرتے ہیں کہ ریشنلی ڈیفائن کرتے ہیں کہ رائٹ اینڈ رانگ کیا ہے, یا آپ کہہ لو کہ ایک لیفٹسٹ ایجنڈا ہے جو لیفٹسٹ والے ہیں وہ ڈیفائن کرتے ہیں. اچھا اب میں پاکستان میں رہتا ہوں جی, اچھا مجھے بتائیں پاکستان کے اندر اب پاکستان میں کس کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ ڈیفائن کرے کہ رائٹ اینڈ رانگ کیا ہے؟ وہ جو کہ ریلیجسلی اسلامکلی قرآن و سنت انسپائرڈ بندہ ہے وہ ڈیفائن کرے, یا وہ ڈیفائن کرے جو کہ ایک لیفٹسٹ نیو مارکسسٹ ایجنڈا پہ چل رہا ہے وہ ڈیفائن کرے کہ رائٹ اینڈ رانگ کیا ہے؟ مجھے ایک یہ یہاں پہ چیز کلیئر کیجیے گا, جو لیفٹسٹ بھی ہوتا ہے وہ رائٹ اینڈ رانگ کو آبجیکٹیولی ڈیفائن کر سکتا ہے؟ یہ ایک اور فلسافیکل بحث ہے, اس کو بھی روکیں ذرا, ٹھیک ہے؟ وہ ویسے نہیں کر سکتا, وہ تو سبجیکٹو ہو جاتا ہے. ہاں وہ بالکل سبجیکٹو ہے, اور وہ یہی سارا مسئلہ چل رہا ہے جو آج کل کی جو پوسٹ ماڈرنسٹ موومنٹ ہے اس کے اندر یہ مسئلہ ہے. میں فی الحال اس سوال پہ آ رہا ہوں کہ یعنی آپ کوئی تو ڈیفائن کرے گا نا, کہ ہم یہ کہیں گے جی کوئی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے رائٹ اور رانگ کی, پھر تو چوری بھی یعنی آپ کا سبجیکٹو چیز ہے, چوری, ڈاکہ, ڈکیتی, کرپشن سب سبجیکٹو ہے, تو سب سبجیکٹو ٹیکنیکلی ہو نہیں سکتا, ایسی سوسائٹی چلتی نہیں ہے بھائی, ایسے بات ہے. تو اب فار ایگزامپل فرانس کے اندر, انگلینڈ کے اندر, امریکہ کے اندر بھی تو کوئی رائٹ اینڈ رانگ ڈیفائنڈ ہے نا. وہاں جو ماڈسٹی کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آپ ننگے نہیں باہر آ سکتے, ٹھیک ہے؟ آپ کی چیسٹ اور آپ کا جو نیچے جو ہے آپ کا فار ایگزامپل جو پرائیویٹ پارٹس ہیں وہ کور ہونے چاہیے کم از کم, یعنی وہ جو کہتے ہیں سوئم سوٹ والا جو ہے ایریا وہ آپ کا کور ہونا چاہیے. تو یہ پارٹ وہ میل کے لیے بھی اپلائی کرتے ہیں, فیمیل کے بھی اپلائی کرتے ہیں کہ اس کے بغیر آپ باہر نہیں آ سکتے, اگر آپ آئیں گے تو پھر آپ پہ وہ فائن لگاتے ہیں. اچھا انہوں نے یہ کیسے ڈیسائیڈ کیا؟ ان کا ایک ایجنڈا ہے, ان کی ایک سوچ ہے, ان کی ایک فلاسفی ہے, وہ اس کی بیس پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھئی ہماری لائن یہ ہے, ہماری یہ لائن ہے. اس لائن کا وہ جو آپ نے سوال کیا تھا نا کہ اس کا پروف کیا ہے, وہ پروف ان کے پاس بھی نہیں ہے, بس انہوں نے ابھی فی الحال کے لیے یہ رکھا ہوا ہے. ہو سکتا ہے کل کو وہ کہہ دیں کہ جی ننگے آنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ مین از اے سوشل اینیمل, تو باقی بھی تو جانور گھوم ہی رہے ہیں. وہ کبھی بندر کو آپ نے چڈی پہنے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا, یا وہ پینٹ پہن کے گھوم رہا ہے, تو باقی بھی ہم بھی سارے بندر ہی ہیں, تو اس میں کیا ہے؟ تو اچھا ان کے قوانین کے مطابق یہ اگر وہاں کی پولیس روکتی ہے ایسے بندے کو جو ان کے قوانین کی خلاف ورزی کرتا, تو اس کو وہ پالیسنگ کہتے ہیں؟ نہیں کہتے. اب دیکھیں یہی ہپوکریسی ہے. تو دیکھیں فرانس میں, امریکہ میں, یو کے میں اگر کوئی بندہ ننگا سڑک پہ آ جائے اور پولیس پکڑ لے تو پولیس پکڑتی ہے. ابھی ریسنٹلی وہ فرانس میں واقع ہوا, ایک عورت برہنہ حالت میں باہر آ گئی تو پولیس نے کمبل ڈال دیا اس کے اوپر. ہاں کیوں کمبل ڈال رہے ہیں یار؟ کیوں آپ کو اس کو کرنے دینا یار, وہ جو پہن رہی ہے پہننے, وہ نہیں پہننا چاہتی نہ پہنے, اس کا جسم اس کی مرضی ہے نا, آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ لیکن انہوں نے کیا کیا, کمبل ڈال دیا اس کے اوپر کہ آپ کور کریں اپنے آپ کو کہ یہ ہماری لا کے خلاف ہے. تو مائی فرسٹ پوائنٹ از بالکل مسلمان نہیں تھی, کوئی مفتی, علامہ, حضرت, شیخ الحدیث کوئی نہیں تھا اس میں. اچھا اب پہلی بات یہ کہ ہمارا سوال ہی پیدا ہوتا تھا کہ who defines, so we know that somebody has to define.